کہا جاتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک شیطان نما ملحد روز مسلمانوں سے چند سوالات کیا کرتا تھا۔ یہ سوالات وہ روز کرتا تھا، مگر مسلمانوں کے علماء اور مذاہبی پریشان تھے کہ ان کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء کرام نے قرآن کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانا اور کہتا کہ عقلی دلیل دو تب مانوں گا۔ ایک دن پھر وہ بازار میں یہی سوالات دہرا رہا تھا کہ اچانک ایک 11 سالہ بچے نے کہا، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اول تو یہ سمجھا کہ بچہ ہے، ایسے ہی بول رہا ہوگا، مگر جب بچے نے دوبارہ کہا تو اس ملحد نے اپنا پہلا سوال کیا، آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے سوال سنا اور اس کا جواب یوں دیا۔ اس بچے نے ملحد سے کہا، تم 10 سے الٹی گنتی شروع کر دو۔ جب اس ملحد نے گنتی شروع کی تو ایک پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا، اس سے پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا، اس سے پیچھے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر بچے نے کہا، جب ایک سے پیچھے کچھ نہیں تو اللہ بھی ایک ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور اپنا اگلا سوال رکھا، آپ لوگوں کا اللہ کس چیز کا بنا ہے؟ مطلب کس میٹیریل سے اللہ کی تخلیق ہوئی ہے؟ بچے نے سوال سنا اور تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہوا۔ پھر اس ملحد سے کہا، کیا تم نے کبھی کوئی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مرتے ہوئے کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ بچے نے کہا، کیا تم نے سوچا ہے کہ وہ جو چند منٹ پہلے حرکت کر رہا تھا، اب مرنے کے بعد اس نے حرکت کرنا بند کر دی؟ تو اس ملحد نے کہا، اس کی روح نکل گئی، اس لیے اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ بچے نے اس سے سوال کیا، جب روح نکل رہی تھی تو تم نے دیکھا کہ وہ روح کس چیز کی بنی تھی؟ مٹی کی، لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ اس ملحد نے جواب دیا، میں روح کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس چیز کی بنی ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ روح کس چیز کی بنی تھی؟ بچے نے کہا، جب تم روح کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ روح کس چیز کی بنی ہے، مگر پھر بھی تم مانتے ہو کہ روح ہے، پھر تم کس طرح روح کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ جواب سن کر وہ آدمی پریشان ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا، آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، تو وہ کیسے دیکھتا ہے اور اب وہ کدھر دیکھ رہا ہوگا؟ بچے نے کہا، تم نے کبھی تاریک کمرے میں موم بتی یا شمع جلائی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ بچے نے پوچھا، اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ وہ آدمی بولا، ہر طرف، بلکہ وہ سارا کمرہ روشن کرتی ہے۔ بچے نے کہا، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اسی طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنا اگلا سوال کیا، جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بچے نے جواب دیا، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں بچہ کھاتا پیتا ہے اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی پیش نہیں آئے گی، چاہے جتنا انسان کھا لے، اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس آدمی نے اپنا اگلا سوال کیا، آپ مسلمان کہتے ہو کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے عذاب اور تکلیف دی جائے گی، تو بھلا جنات آگ سے بنے ہیں، ان پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ بچے نے سوال سنتے ہی زمین سے مٹی اٹھائی اور ملحد کی آنکھوں اور چہرے پر پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ ملحد درد سے شور مچانے لگا۔ بچے نے کہا، جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف بھی ہوئی، تو ایسے ہی جنات کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارے جواب سن کر مجمع میں موجود مسلمانوں نے اس بچے کو کاندھوں پر اٹھا لیا، اور اس طرح ایک ملحد کو اللہ پاک نے ایک 11 سالہ بچے سے ذلیل کروایا اور اس کے فتنے کو کچلا۔ کہا جاتا ہے یہ بچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔